السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اویئرنیس ریئیکشنز۔ آج ہم بات کریں گے وہ 7 طریقے جن کی مدد سے دنیا توانائی بحران سے نمٹ رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک ایسے وقت میں جب متعدد عوامل جن میں خشک سالی، شدید گرمی کی لہر، عالمی وبا اور جنگ شامل ہیں، عالمی توانائی بحران پیدا کر رہے ہیں، جرمنی نے اپنے توانائی کی کھپت میں کمی لانے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ لیکن توانائی یا ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمت ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہے، اور صرف جرمنی واحد ملک نہیں جو ان حالات سے نمٹنے کے لیے ترکیبیں تلاش کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں حکومتیں 7 طریقوں کے ذریعے اس بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ روس کی جانب سے قدرتی گیس کی فراہمی میں کمی کے بعد سے یورپ میں توانائی کی قیمت دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے توانائی کے ضیاع کو روکنا یورپی ممالک کی حکومتوں کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ ایئر کنڈیشنز اور ہیٹنگ کو محدود کرنا۔ یورپی یونین نے حال ہی میں ایک منصوبے کے تحت موسم سرما سے قبل گیس کی کھپت میں 15% کمی لانے کا اعلان کیا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ 1 نومبر سے قبل قدرتی گیس کے ذخائر 80% تک بھر چکے ہوں۔ جرمنی، فرانس اور اسپین نے ایسے قوانین متعارف کروائے ہیں جن کے تحت عوامی مقامات پر ہیٹنگ یا گرمائش پیدا کرنے والے سسٹمز کو 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھا جائے گا۔ فرانس اور اسپین میں ایئر کنڈیشنز کے ذریعے ٹھنڈک پیدا کرنے والی عمارتوں کے لیے بھی 26 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد طے کر دی ہے۔ فرانس میں ایئر کنڈیشنز والی دکانوں کو اپنے دروازے بند رکھنا ہوں گے، ورنہ ان کو 750 یوروز کا جرمانہ کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق ایسے اقدامات مثلاً ہیٹنگ چند درجے کم رکھنے سے یورپ میں اتنی گیس بچائی جا سکتی ہے جتنی موسم سرما میں روس سے حاصل کی جاتی تھی۔ جرمنی نے کہا ہے کہ عوامی عمارات اور یادگاروں کو اب رات کے وقت روشن رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ اسپین میں دکانوں کو رات 10 بجے بتیاں بند کرنا ہوں گی۔ فرانس کا ماننا ہے کہ ان اقدامات سے بجلی یا توانائی کی کھپت میں 10% کمی ہوگی۔ واضح رہے کہ فرانس روس کی گیس پر جرمنی کی نسبت کم انحصار کرتا ہے، کیونکہ یہاں 42% بجلی نیوکلیئر یا جوہری ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے، لیکن شدید گرمی کی لہر اور خشک سالی کی وجہ سے متعدد جوہری پلانٹس متاثر ہوئے ہیں جن کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بارش۔ چین کو ایک بالکل ہی مختلف نوعیت کی توانائی بحران کا سامنا ہے۔ روس سے تیل اور گیس کی فراہمی تو متاثر نہیں ہوئی، لیکن شدید گرمی اور خشک سالی کی وجہ سے چین بھی مسائل کا شکار ہے۔ دریا خشک ہو رہے ہیں اور پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی ہوئی ہے۔ سیچوان صوبے میں جو 80% بجلی ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم سے بناتا ہے، فیکٹریوں کو 6 دن کے لیے بند کرنا پڑا اور دفاتر، دکانوں اور بتیاں اور ایئر کنڈیشنز بند رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ بجلی کی کھپت میں کمی لائی جا سکے۔ چین کے وزیر زراعت نے حال ہی میں مصنوعی بارش کے منصوبے کا اعلان کیا، جس کے تحت بادلوں میں کیمیکلز چھوڑ کر بارش پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کیسے اور کہاں ہوگا، اس کی زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ پاکستان نے بھی توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے انوکھے طریقے نکالے ہیں۔ جون میں حکومت نے اپنے پہلے کے ایک اعلان کو واپس لیتے ہوئے سرکاری دفاتر میں 6 دن کی بجائے صرف 5 دن کام کی پالیسی کو دوبارہ اپنایا۔ اس کے چند ہی ہفتے بعد گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا، جس سے قومی گرڈ سسٹم پر دباؤ بڑھا۔ دوسری جانب بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھی حالات کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اور اب منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین جمعے کے دن گھر سے ہی کام کریں۔ بنگلہ دیش میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، جہاں سکول ہفتے میں 2 دن بند رہیں گے اور سرکاری ملازمین کے دفتری اوقات کو 1 گھنٹہ کم کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش مائع قدرتی گیس یعنی LNG پر انحصار کرتا ہے، جو اس وقت ایندھن کی مہنگی ترین قسم ہے۔ اس کو اپنے سے کہیں زیادہ وسائل رکھنے والی یورپی ممالک سے اس کی فراہمی کے لیے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ مقامات پر توانائی قیمتوں کی بحران نے فوسل فیولز جیسا کہ کوئلے کی واپسی کا راستہ کھول دیا ہے۔ انڈیا میں کوئلے کی درآمد جون میں انتہا کو چھو گئی،
تھی۔ حالانکہ ماضی میں حکومت نے کوئلے کی درآمد میں کمی کا منصوبہ بنایا تھا، دیگر ممکنہ حل پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سورج: یہ بحران ایک موقع بھی ہے۔ فرانس میں ہوا سے توانائی پیدا کرنے کے منصوبوں میں اضافے پر غور ہو رہا ہے۔ جنوبی افریقہ اور چین میں حکومتیں عام لوگوں کو سولر سسٹم لگانے کا مشورہ دے رہی ہیں، جن کے ذریعے ایک عام شخص حکومت کو بجلی بیچ بھی سکے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔